فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، کاشانہ بصیرت کا یوٹیوب چینل اور میں سیمی زوار ہم مل کر پڑھ رہے ہیں جس کتاب کو اس کا نام ہے معانی الاخبار جلد دوم کہ جس کے مصنف ہیں شیخ صدوق علیہ رحمہ، اور یہ ہے ریڈنگ کا پارٹ نمبر 11۔ ہم صفحہ نمبر 316 سے ریڈنگ کا آغاز کرنے جا رہے ہیں، جہاں پہ باب نمبر 308 کے بارے میں جانیں گے۔ باب 308 امیر المومنین علیہ السلام کے قول کہ کرامت سے کوئی انکار نہیں کرتا مگر گدھا۔ آئیے اس کے معنی جانتے ہیں۔ لکھا ہے ہم سے بیان کیا میرے والد رحم اللہ نے، اور انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا سعد بن عبداللہ نے، اور انہوں نے احمد بن محمد سے، اور انہوں نے محمد بن قاسم سے، اور انہوں نے علی بن اسبات سے، اور انہوں نے حسن بن یہ لکھا ہے بے ہے میم سے، اور انہوں نے کہا نہیں جیم ہے میم حسن بن جہم سے، اور انہوں نے کہا کہ ابو الحسن امام رضا علیہ السلام نے فرمایا، امیر المومنین علیہ السلام فرمایا کرتے تھے کہ کرامت کا کوئی انکار نہیں کرتا مگر گدھا۔ میں نے عرض کیا کہ اس کے کیا معنی ہیں، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ کرامت یعنی کہ بیٹھنے میں وسعت اختیار کرنا اور خوشبو کہ جو اس پر عارض ہو رہی ہو۔ تو بس یہاں پہ یہ لکھا ہے۔ پھر دوسرے نمبر پہ لکھا ہے کہ ہم سے بیان کیا محمد بن حسن بن احمد بن ولید رضی اللہ نے، اور انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا محمد بن حسن صفار، فے پہ تشدید ہے، سواد سے ہے صفار نے، اور انہوں نے احمد بن محمد سے، اور انہوں نے ابن فضال سے، اور انہوں نے علی بن جہم سے، اور انہوں نے کہا کہ میں نے ابو الحسن امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو فرماتے سنا کہ کرامت کا کوئی انکار نہیں کرتا مگر گدھا۔ میں نے عرض کیا کہ کرامت کون سی چیز ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ خوشبو کی مانند، اور وہ کہ جس کے ذریعے کوئی شخص دوسرے کی عزت کرتا ہے۔ اور یہاں پر یہ مکمل ہو گیا، یعنی انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ پھر تیسرے نمبر پہ لکھا ہے کہ میرے والد رحم اللہ نے کہا کہ ہم سے بیان کیا سعد بن عبداللہ نے، اور انہوں نے احمد بن ابو عبداللہ سے، انہوں نے علی بن میسرہ میم یسین رے سے، اور انہوں نے ابو زید مکی سے، اور انہوں نے کہا کہ میں نے ابو الحسن علیہ السلام کو فرماتے سنا کہ کرامت کا کوئی انکار نہیں کرتا مگر گدھا۔ اور اس سے امام علیہ السلام نے خوشبو اور تکیہ مراد لیا ہے۔ چوتھے نمبر پہ لکھا ہے کہ میرے والد رحم اللہ نے کہا کہ ہم سے بیان کیا حمیری نے، اور انہوں نے احمد بن محمد سے، اور انہوں نے عثمان بن عیسیٰ سے، انہوں نے سماع بن مہران سے، اور انہوں نے ابو عبداللہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے۔ راوی کہتا ہے میں نے امام علیہ السلام سے آدمی کے بارے میں سوال کیا کہ جو خوشبو کو واپس کر دیتا ہے، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کے لیے مناسب نہیں کہ وہ کرامت کو واپس کر دے۔ یہاں پر یہ مکمل ہوا۔ اب ہم باب نمبر 309 پڑھیں گے کہ جس کا عنوان ہے کہ آدم علیہ السلام کے لیے جبرائیل علیہ السلام کا یہ قول کہ حیاک اللہ و بیاک کے معنی ہے، یہ الف یہ پہ تشدید ہے، اور حیاک اللہ، اور پھر ہے و بیاک بے یہ الف یہ پہ یہاں پہ بھی تشدید ہے۔ اس کے معنی جانتے ہیں۔ لکھا ہے ہم سے بیان کیا محمد بن علی ماجی لویا رضی اللہ نے، اور انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا میرے چچا محمد بن ابی القاسم نے، اور انہوں نے احمد بن ابو عبداللہ سے، انہوں نے ابن ابو نصر سے، اور انہوں نے ابان سے، اور انہوں نے عبد الرحمن بن سیابہ سے، اور انہوں نے ابو عبداللہ امام صادق علیہ السلام سے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا آدم علیہ السلام نے 100 سال بیت اللہ کا طواف کیا اور حوا کی جانب نگاہ نہیں کی، اور فراق جنت
جنت پر اتنا گریہ کیا کہ آپ علیہ السلام کے دونوں گالوں پر 2 تیز اور بڑی نہروں کی طرح آنسو جاری ہو گئے۔ اور پھر آپ علیہ السلام کے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہا کہ حیاک اللہ و بیاک۔ تو جب جبرائیل علیہ السلام نے آپ علیہ السلام سے کہا کہ حیاک اللہ یعنی اللہ آپ کو حیات عطا کرے، تو آپ علیہ السلام کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا اور آپ علیہ السلام نے جان لیا کہ خدا آپ علیہ السلام سے راضی ہو گیا ہے۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ بیاک، تو آپ ہنس پڑے اور بیاک کے معنی ہیں کہ میں تمہیں ہنساتا ہوں۔ فرمایا کہ اور آدم علیہ السلام کعبہ کے در پر کھڑے ہوئے جبکہ آپ علیہ السلام کے کپڑے اونٹ اور گائے کی کھال کے تھے۔ عرض کیا کہ خدایا میری خطا کو معاف فرما اور میرے حق میں میرے گناہ کی مغفرت فرما اور میرے لیے اس گھر میں جگہ بنا دے کہ جس سے مجھے تو نے نکالا تھا۔ بس اللہ نے ارشاد فرمایا کہ یقیناً میں نے تیری خطا کو معاف کیا اور تیرے حق میں تیرے گناہ کو بخش دیا، اور ان قریب میں تجھے اس گھر کی جانب پلٹاؤں گا کہ جس سے میں نے تجھے نکالا تھا۔ یہاں یہ مکمل ہوا۔ ہم کتاب کے صفحہ نمبر 318 پر آ گئے ہیں اور اب باب نمبر 310 پڑھتے ہیں، اور اس کا جو عنوان ہے وہ پورا ایک پیراگراف کے برابر ہے، اس لیے آپ نے گھبرانا پریشان نہیں ہونا، آرام سے سنیے۔ لکھا ہے کہ ان گناہوں کے معنی کہ جو نعمتوں کو تبدیل کرتے ہیں، جو ندامت کا سبب بنتے ہیں، جو عذاب نازل کراتے ہیں اور جو خدا کے عطیے کو روکتے رہتے ہیں، جو ناموس کو بٹا لگاتے ہیں اور جو بلا نازل کراتے ہیں، اور جو دشمن کو غلبہ دلاتے ہیں اور جو فنا کو جلدی لاتے ہیں، اور جو امید کو منقطع کر دیتے ہیں اور جو فضا کو تاریک بنا دیتے ہیں، اور جو پردوں کو کھول دیتے ہیں اور جو دعاؤں کو رد کراتے ہیں، اور جو آسمان سے بارش کو روک دیتے ہیں۔ یہاں پر یہ مکمل ہوا۔ اب اس کے بارے میں تفصیلات جانتے ہیں۔ پہلے نمبر پہ لکھا ہے کہ ہم سے بیان کیا میرے والد رحم اللہ نے، اور انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا سعد بن عبداللہ نے، اور انہوں نے معلا بن محمد سے، اور انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا باز بن علا عین لام الف حمزہ نے، انہوں نے مجاہد سے، اور انہوں نے اپنے والد سے، اور انہوں نے ابو عبداللہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ گناہ جو نعمتوں کو تبدیل کر دیتے ہیں وہ حق سے بغاوت ہے، اور وہ گناہ جو ندامت کا باعث ہوتے ہیں وہ قتل ہے، اور وہ گناہ جو عذاب نازل کراتے ہیں وہ ظلم ہے، اور وہ گناہ جو ناموس جو کہ پردہ ہے اس کو بٹا لگاتے ہیں وہ شراب پینا ہے، جو رزق کو روک دیتے ہیں زنا ہے، اور جو فنا جلدی لاتے ہیں قطع رحم ہے، اور جو دعا کو رد کراتے ہیں اور جو دعا کو رد کراتے ہیں اور فضا کو تاریک بناتے ہیں وہ والدین کا عاق کرنا ہے۔ اب دوسرے نمبر پہ لکھا ہے کہ ہم سے بیان کیا احمد بن حسن قطان نے، اور انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا احمد بن یحییٰ بن زکریا قطان نے، اور زکریا قطان نے، جہاں یہ لکھا ہے، اور انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا بکر بن عبداللہ بن حبیب نے، اور انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا تمیم بن بہلول نے، اور انہوں نے اپنے والد سے، انہوں نے عبداللہ بن فضیل سے، اور انہوں نے اپنے والد سے، اور انہوں نے کہا کہ میں نے ابو خالد کابلی کو کہتے سنا کہ میں نے امام زین العابدین علیہ السلام کو فرماتے سنا کہ وہ گناہ جو نعمتوں کو تبدیل کر دیتے ہیں لوگوں کے خلاف بغاوت و زیادتی، نیکی اور اچھائی کا حکم دینے کے سلسلے کی عادت کا خاتمہ، کفران نعمت اور شکر کو ترک کرنا ہے۔ اللہ کا فرمان ہے، سورہ رعد کی آیت نمبر 11 ترجمہ کے، اور خدا کسی قوم کی حالت کو اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک کہ وہ خود اپنے کو تبدیل نہ کر لے۔ یہ سورہ رعد کی آیت نمبر 11۔ پھر لکھا ہے کہ اور وہ گناہ جو ندامت کو پیچھے لاتا ہے اس نفس کا قتل جسے خدا نے حرام کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ اسراء کی آیت نمبر 33 ترجمہ کہ اس نفس کو قتل نہ کرو جسے اللہ نے حرام کیا ہے۔ یہ سورہ اسراء کی آیت نمبر 33 ہم نے پڑھا۔ ترجمہ لکھا ہے اور اللہ نے قابیل کے قصے میں جب اس نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دیا اور اس کے دفن سے عاجز ہوا، جبکہ اس سے پہلے اس کے نفس نے اسے اپنے بھائی کے قتل کو اچھا دکھایا کہ اس نے اسے قتل کر دیا، فرمایا سورہ مائدہ کی آیت نمبر 30 ترجمہ کہ اور وہ خسارے والوں میں شامل ہو گیا۔ یہ سورہ مائدہ کی آیت 30 کا ترجمہ پڑھا۔ پھر لکھا ہے اور رشتہ داروں سے تعلق ترک کرنا، یہاں تک کہ ایسی چشم پوشی کرے کہ گویا
کہ ان سے بے نیاز ہو گیا ہو، اور نماز کو ترک کرنا یہاں تک کہ اس کا وقت نکل جائے، اور وصیت اور مظالم کی واپسی کو ترک کرنا، اور زکوٰۃ کو نہ دینا یہاں تک کہ موت حاضر ہو جائے اور زبان بند ہو جائے، اور وہ گناہ جو عذاب نازل کراتے ہیں، نافرمانی کی معرفت رکھنے والے کا گناہ کرنا، لوگوں پر فخر کرنا، لوگوں کا مذاق اڑانا، ان سے ٹھٹا کرنا، اور وہ گناہ جو خدا کی عطا کو دفع کرتے ہیں، فقر ظاہر کرنا، رات کے پچھلے حصے میں اور نماز فجر کے وقت سونا، نعمتوں کو حقیر جاننا اور معبود کا شکوہ کرنا، اور وہ گناہ جو ناموس کو بٹا لگا دیتے ہیں، اس میں ہے شراب خوری، جوا، اور ساتھ ساتھ 1 منٹ یہاں پر یہ کچھ ایسا تھا کہ جیسے صحیح سمجھ میں نہیں آ رہا، لیکن میں اس کی پوری کوشش، ہاں جی، شراب خوری، جوا کھیلنا، فضول اور مزاح کے ایسے کام میں مشغول رہنا جو لوگوں کو ہنسائیں، لوگوں کے عیوب کو بیان کرنا، شکی مزاج لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، اور وہ گناہ جو بلا نازل کراتے ہیں، غمگین کی فریاد رسی نہ کرنا، مظلوم کی مدد کو ترک کرنا، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو ضائع کر دینا، وہ گناہ کہ جو دشمن کو غلبہ دلاتے ہیں، کھلم کھلا ظلم، فجور کو ظاہری طور پر انجام دینا، حرام کو مباح سمجھنا، نیکیوں کی مخالفت اور بروں کا اتباع کرنا، اور وہ گناہ جو جلدی فنا کو لاتے ہیں، قطع رحم کرنا، جھوٹی قسم کھانا، جھوٹی باتیں کرنا، زنا، مسلمانوں کے راستے کو بند کرنا، حق کے بغیر امامت کا دعویٰ کرنا، اور وہ گناہ جو امید کو منقطع کر دیتے ہیں، اللہ کی کشادگی سے مایوس ہونا، اللہ کی رحمت سے نا امید ہونا، غیر اللہ پر بھروسہ کرنا، اللہ کے وعدے کو جھٹلانا، اور وہ گناہ جو قضا کو تاریک کرتے ہیں، جادو، کہانت، ستاروں پر ایمان، قضاء و قدر کو جھٹلانا، والدین کا عاق کرنا، اور وہ گناہ جو پردوں کو کھول دیتے ہیں، ادا کرنے کی نیت کے بغیر قرض لینا، باطل پر خرچ کرنے میں زیادتی، اپنی عیال، اولاد، اقربا پر خرچ کرنے میں بخل کرنا، بد اخلاقی، صبر کی کمی، تنگ دلی دکھانا، اطاعت پروردگار میں تنگ دلی دکھانا اور اطاعت پروردگار میں سستی کرنا، دینداروں کی توہین کرنا، وہ گناہ جو دعا کو رد کراتے ہیں، بری نیت، باطن کا برا ہونا اور مومن بھائیوں سے نفاق رکھنا، جواب کے ذریعے تصدیق کو ترک کرنا، واجب نمازوں میں تاخیر کرنا یہاں تک کہ ان کا وقت چلا جائے، نیکی اور صدقے کے ذریعے اللہ کے تقرب کو ترک کرنا، گفتگو میں فحش اور گالیوں کا استعمال، اور وہ گناہ جو آسمان سے بارش کو روک دیتے ہیں، حاکموں کا فیصلوں میں ناانصافی کرنا، جھوٹی گواہی چھپانا، زکوٰۃ، قرض اور عام استعمال کی چیزوں کو نہ دینا، فقر و فاقہ میں مبتلا لوگوں کے ساتھ سخت دل ہونا، یتیموں اور بیواؤں پر ظلم کرنا اور سائل کو جھڑکنا اور اسے رات کے وقت واپس پلٹانا۔ تو یوں سامعین، اب ہم آ گئے ہیں باب نمبر 311 کو پڑھنے کے لیے، اور اس کا عنوان ہے کہ عرس، عین سے ہے، عین پہ پیش ہے، عرس، خرس، خیر سین، اور ازار، عین زال الف رے، ازار، وقار، واو کاف الف رے، وقار، اور رکاز، رے کاف الف زے، اس کے معنی۔ سب سے پہلے نمبر پہ لکھا ہے کہ ہم سے بیان کیا محمد بن حسن بن احمد بن ولید رضی اللہ نے، اور انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا محمد بن حسن صفار نے، اور انہوں نے محمد بن یحییٰ عطار سے، اور انہوں نے کہا کہ مجھ سے بیان کیا محمد بن احمد نے، اور انہوں نے کہا کہ مجھ سے بیان کیا ابو عبداللہ رازی نے، اور انہوں نے سجادہ سے، اور انہوں نے موسیٰ بن بکیر سے، اور انہوں نے کہا کہ ابو الحسن اول امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ولیمہ نہیں ہے مگر 5 چیزوں میں، واو لام یہ میم ہے، یہ لکھا ہے، ولیمہ نہیں ہے مگر 5 چیزوں میں، کہ عرس، خرس، ازار، وقار اور رکاز، یہ وہی نام ہے جو ابھی ہم نے آغاز میں پڑھے۔ لکھا ہے کہ عرس شادی ہے، خرس اولا، خیر سین، اب اس کو پتہ نہیں خرس پڑھنا ہے یا خرس یا خیرس، اس لیے کہ یہ مجھے نہیں پتہ، میں نے فرسٹ ٹائم یہ نام سنا ہے، اور اس کے اوپر کوئی زیر زبر پیش بھی نہیں ہے۔ بہرحال خرس اولاد، والانفاس کے نو مولود کی پیدائش۔ پھر لکھا ہے ازار، عین زال الف رے، ختنہ، اور وقار، واو کاف الف رے، وہ جو گھر خریدے،
رکاز وہ آدمی جو حج یا عمرہ کر کے مکے سے آئے۔ اب یہاں پہ لکھا ہے کہ اس کتاب کے مصنف رضی اللہ کہتے ہیں کہ میں نے بعض اہل لغت کو کہتے سنا ہے کہ وقار واو کاف الف رے کے معنی کے سلسلے میں کہ وہ کھانا کہ جس کی طرف لوگوں کو دعوت دی جاتی ہے گھر کے بناتے یا خریدتے وقت، اسے وکیرہ کہتے ہیں۔ واو کاف یہ رے ہے، وکیرہ کہتے ہیں، اور وقار اسی لفظ سے تعلق رکھتا ہے، اور وہ کھانا جو سفر سے واپسی پر کھلایا جاتا ہے اسے نقیہ نون قاف یہ عین ہے کہا جاتا ہے، اور اسے وقار بھی کہا جاتا ہے، اور رکاز غنیمت ہے، رے کاف الف زے رکاز غنیمت ہے، گویا کہ ان کی مراد مکے سے واپسی پر کھانا کھلانا بڑے ثواب کی غنیمت و نفع حاصل ہونے کی وجہ سے ہے، اور اسی سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ سردیوں میں روزہ ٹھنڈی غنیمت ہے۔ یہ بریکٹ میں لکھا ہے کہ سردیوں میں روزہ ٹھنڈی غنیمت ہے۔ پھر لکھا ہے اور اہل عراق نے کہا ہے کہ رکاز رے کاف الف زے رکاز تمام معدنیات کو کہتے ہیں، اور اہل حجاز نے کہا ہے کہ رکاز صرف اس زمین میں چھپائے گئے مال کو کہتے ہیں کہ جسے اولاد آدم نے اسلام سے پہلے چھپایا ہو۔ اسی طرح اس کا ابو عبیدہ نے تذکرہ کیا ہے، ولا قوت الا باللہ، ہمیں اس کی خبر دی ابو حسین محمد بن ہارون زنجانی نے اس خط میں جو میری طرف لکھا تھا، اور انہوں نے علی بن عبدالعزیز سے، اور انہوں نے ابو عبید القاسم بن سلام سے۔ اب ہم پڑھ رہے ہیں 312 باب نمبر 312 کہ جس کا عنوان ہے کلالہ کے معنی، کاف لام الف لام ہے۔ ہم سے بیان کیا میرے والد نے، اور انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا سعد بن عبداللہ نے، انہوں نے یعقوب بن یزید سے، اور انہوں نے محمد بن ابو عمیر سے، انہوں نے اصحاب میں سے ایک سے، اور انہوں نے ابو عبداللہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ کلالہ وہ ہے کہ جس کا مرتے وقت نہ باپ زندہ ہو اور نہ بیٹا۔ آئیے اب اگلا باب ہے باب نمبر 313 اور اس کا عنوان ہے حمیل کے معنی، ہے کے اوپر زبر ہے میم یہ لام، حمیل کے معنی۔ لکھا ہے میرے والد نے کہا کہ ہم سے بیان کیا سعد بن عبداللہ نے، اور انہوں نے محمد بن حسین سے، اور انہوں نے صفوان بن یحییٰ سے، انہوں نے عبد الرحمن بن حجاج سے، اور انہوں نے ابو عبداللہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے۔ راوی کہتا ہے کہ میں نے امام علیہ السلام سے حمیل کے بارے میں سوال کیا تو آپ نے فرمایا حمیل کی کون سی چیز، یہاں پہ سوالیہ نشان ہے، اور پھر لکھا ہے کہ عرض کیا کہ ایک عورت ہے کہ جس کو اس کی زمین سے اسیر کیا گیا ہے، جبکہ اس کے ساتھ چھوٹا بیٹا یا بیٹی ہو، اور وہ کہے کہ یہ میرا بیٹا ہے، اور ایک شخص اسیر ہو جائے اور اپنے بھائی سے ملے تو کہے کہ یہ بچہ میرا بھائی ہے، تو ان دونوں کے پاس سوائے اس قول کے اور کوئی ثبوت و گواہی نہ ہو، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارے ارد گرد کے لوگ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ میں نے عرض کیا کہ جب ان کے پاس ان کی پیدائش کا کوئی ثبوت اور گواہی نہ ہو تو انہیں ایک دوسرے کا وارث قرار نہیں دیتے، کیونکہ اس بچے کی ولادت شرک کی حالت میں ہوئی تھی، اور آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ سبحان اللہ، عجیب فیصلہ کرتے ہیں، جب وہ عورت اپنے بیٹے یا بیٹی کے ساتھ آئی ہے اور مسلسل اقرار بھی کر رہی ہے کہ جب اس کے بھائی کی بھی پہچان ہو چکی ہے، اور یہ بات دونوں سے صحیح بھی ہو سکتی ہے، ممکن ہے کہ وہ بچہ اس عورت کا بیٹا اور اس شخص کا بھائی ہو، اور اس کا وہ مسلسل اقرار بھی کریں تو ایک دوسرے کے وارث بنیں گے۔ پھر لکھا ہے کہ مجھے خبر دی ابو حسین محمد بن ہارون زنجانی نے، اور انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا علی بن عبدالعزیز نے، اور انہوں نے ابو عبید سے، اور انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ اس قوم کے بارے میں کہ جو جہنم کی آگ سے نکلیں گے تو وہ ایسے نمودار ہوں گے کہ جس طرح کے دانہ سیلاب میں اگتا ہے۔ اب اگلے پیراگراف میں لکھا ہے کہ اسعمی الف صاد عین میم چھوٹی ہے۔ اسعمی کا کہنا ہے کہ حمیل ہر وہ چیز ہے جسے سیلاب اٹھا لائے، اور ہر محمول میم ہے میم واولام اٹھی ہوئی چیز کو حمیل کہا جاتا ہے، جس طرح سے مقتول کو قاف یہ تے لام قیتل یا قاف تے یہ لام تو قتیل کہا جاتا ہے، اسی سے حمیل کے بارے میں
عمر کا قول ہے کہ کوئی وارث نہیں بنے گا سوا ثبوت و گواہی کے، اور اسے حمیل کہا جاتا ہے کیونکہ اسے بچپن میں اس کے وطن سے اٹھایا گیا اور وہ مسلمانوں کے شہر میں پیدا نہیں ہوا۔ پھر لکھا ہے کہ اسمی کہتا ہے، یہ وہی ہجے ہے، الف صاد عین میم چھوٹی ہے۔ اسمی کہتا ہے کہ جہاں تک حبت یعنی ہے بے تے، ہے پہ پیش ہے حبت اور بریکٹ میں لکھا ہے دانا کا تعلق ہے، تو ہر نبات کے لیے دانا ہوتا ہے تو وہ حب ہے، اور ہے بے حب ہے یا حب جو بھی ہے، حبی ہے میرے خیال ہے، کیوں حب ہے، اور اس میں سے حبہ نکلا ہے۔ فرا کہتا ہے کہ حبہ سبزی کے بیج کو کہتے ہیں، اور ابو عبید کہتا ہے کہ حمیل کے سلسلے میں دوسری تفسیر بھی ہے جو کہ اس سے زیادہ اچھی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اسے حمیل صرف اسی وجہ سے کہا گیا ہے کیونکہ وہ مجہول النسب ہے، اور وہ یہ کہ آدمی کہے کہ یہ میرا بھائی ہے یا والد ہے یا بیٹا ہے تو اس کی تصدیق نہیں کی جا سکتی سوائے ثبوت اور گواہی کے ذریعے، کیونکہ ممکن ہے کہ اس سے اس کا ارادہ اپنے آقا کے جس نے اسے آزاد کیا ہے اس کی طرف جاتی ہوئی میراث کو بچانا ہو۔ اسی وجہ سے زنا زادے کو حمیل کہا جاتا ہے۔ کمیت نے فضاعت فیضواد الف عین تے فضاعت کے یمن کی طرف جانے کی ملامت کرتے ہوئے کہا ہے کہ انورٹڈ کاما میں لکھا ہے کہ کہاں تم اتر گئے ہو فقر اور پریشانی کے بغیر حمیل کی نزول گاہ پر، یہاں پر بریکٹ کلوز ہو گیا۔ اب ہم باب نمبر 314 پڑھتے ہیں کہ جس کا عنوان ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان کہ اسلام میں جنب اور شغار نہیں ہے۔ اس کے معنی لکھا ہے ہم سے بیان کیا میرے والد رحم اللہ نے، اور انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا سعد بن عبداللہ نے، انہوں نے محمد بن حسین بن ابو خطاب سے، اور انہوں نے جعفر بن رشید سے، اور انہوں نے غیاث سے، اور انہوں نے کہا کہ میں نے ابو عبداللہ امام جعفر صادق علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا کہ اسلام میں جلب جنب اور شغار نہیں ہے۔ فرمایا جلب گھوڑے کو دوسرے گھوڑوں کے ساتھ ہانکنا تاکہ اس کے ساتھ دوڑے، جنب وہ گھوڑا کہ جو کہ کھڑا ہو اور اس گھوڑے کے ساتھ کہ جس پر سواری کی جائے تو اس پر آواز کسی جائے۔ اور پھر لکھا ہے شفار شین فے الف رے، شفار وہ شادی ہے کہ آدمی جاہلیت کے زمانے میں اپنی بیٹی کی شادی اپنی بہن کے بدلے کرتا تھا۔ پھر لکھا ہے اس کتاب کے مصنف محمد علی کہتے ہیں کہ اس کے معنی یہ ہیں کہ جاہلیت کے زمانے میں آدمی اپنی بیٹی کی کسی مرد کے ساتھ شادی کرتا تھا اس شرط پر کہ اس کا مہر یہ ہوتا کہ وہ مرد اپنی بہن کی شادی اس شخص سے کرائے۔ اب یہاں پر یہ مکمل ہو گیا۔ اب باب نمبر 315 پڑھ رہے ہیں اور ہم صفحہ نمبر 322 پہ آ گئے ہیں، اور اس باب کا عنوان ہے کہ نکاح میں ادلا بدلی کی ممانعت۔ اس کے معنی جانتے ہیں۔ لکھا ہے ہم سے بیان کیا ابو احمد قاسم بن محمد بن احمد بن عبدویا السراج زاہد ہمدانی نے اور ہمدان میں، اور انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا ابو عمرو احمد بن حسین بن عمرون این میم ریوا نون نے، اور انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا ابراہیم بن احمد بن نئیس نون این یسی نئیس بغدادی نے، اور انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا ابن حمانی نے، اور انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا عبدالسلام نے، اور انہوں نے اسحاق بن عبداللہ بن ابو فروا سے، اور انہوں نے زید بن اسلم سے، اور انہوں نے عطا بن یسار سے، اور انہوں نے ابو ہریرہ سے، اور انہوں نے کہا کہ جاہلیت کے زمانے میں ادلا بدلی یہ تھی کہ ایک شخص دوسرے سے کہتا کہ تم اپنی عورت کو مجھ سے تبدیل کر لو اور میں اپنی عورت کو تم سے تبدیل بدل لیتا ہوں، تم میرے لیے اپنی عورت سے اتر جاؤ تو میں تمہارے لیے اپنی عورت سے اتر جاتا ہوں۔ تو اللہ نے اس آیت کو نازل فرمایا کہ جو سورہ احزاب کی آیت نمبر 52 ہے کہ اور یہ جائز نہیں ہے کہ ان بیویوں کو بدل لے چاہے دوسری عورتوں کا حسن کتنا ہی اچھا کیوں نہ لگے۔ سورہ احزاب آیت نمبر 52۔ راوی کہتا ہے کہ ابھی ہجے کرتی ہوں این یہ نون یہ تے اینیت بن حسن
نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، جبکہ عائشہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تھیں۔ پس وہ بغیر اجازت کے پہنچ گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ اجازت طلبی کہاں گئی؟ اس نے کہا کہ جب سے میں نے ہوش سنبھالا تب سے مصر قبیلے کے کسی بھی آدمی نے اجازت طلب نہیں کی ہے۔ یہ پتہ نہیں مصر ہے یا ہے، کچھ نقطہ مٹا ہوا سا ہے۔ پھر کہنے لگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک بیٹھی ہوئی یہ خاتون کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ ہیں۔ تو لکھا ہے اینیا کہنے لگا کہ کیا میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک بیٹھی ہوئی کیا میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بہترین مخلوق کو نہ پیش کروں؟ کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے چھوڑ دیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے اس طرح کے کام کو میرے اوپر حرام قرار دیا ہے۔ پھر جب وہ چلا گیا تو عائشہ رضی اللہ نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ یہ کون تھا یا رسول اللہ؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ایسا احمق تھا کہ جس کی اطاعت کی جاتی ہے اور وہ ماترین میم الف تیرے یہ نون بریکٹ میں لکھا ہے قبیلے والوں ماترین پر اس قوم کا سردار ہے۔ یہ یہاں پر مکمل ہوا اور اب ہم پیج 323 پہ آ گئے ہیں، جہاں پر ہم باب نمبر 316 پڑھنے جا رہے ہیں کہ جس کا عنوان ہے کہ اقیال الاباحلہ۔ یہ بڑے مشکل الفاظ ہیں، میں ایک دفعہ پڑھ دیتی ہوں یا 7 ہجے کروں، میرے خیال سے 7 ہجے کر دیتی ہوں۔ اقیال الف قاف یہ الف لام، الاباحلہ الف لام عین بے الف ہے لام ہے، اقیال الاباحلہ، پھر ہے تے یہ عین ہے، اس کے بعد تے یہ میم ہے تیمہ، پھر ہے سیوب سین یہ واو بے، اور پھر ہے خلات خے لام الف توئے، اور پھر ہے ورات واو رے الف توئے، پھر ہے شناق شین نون الف قاف، اور پھر ہے شغار شین غین الف رے، پھر ہے اور احبا الف ہے بے الف حمزہ۔ اس کے معنی اچھا خاصے مشکل الفاظ ہیں، چلیے جانتے ہیں معنی۔ ہم سے بیان کیا ابو حسین محمد بن ہارون زنجانی نے، انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا علی بن عبدالعزیز نے، اور انہوں نے ابو عبید قاسم بن سلام سے اپنی اسناد کو متصل کرتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وائل بن حجر حضرمی اور اس کی قوم کو تحریر فرمایا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے اہلیان حضر موت ہے زوادرے اور میم واو تے، حضر موت کے اقیال عین قاف یہ الف لام، اقیال اباحلہ بریکٹ میں لکھا ہے کہ وہ سردار کے جس کی ہمیشہ اطاعت ہو، بریکٹ کلوز ہو گیا، تو اس میں لکھا ہے کہ اقیال اباحلہ کے وہ سردار کے جس کی ہمیشہ اطاعت ہو کی طرف نماز کے پڑھنے، زکوٰۃ کے ادا کرنے کے بارے میں 40 پر 1 گوس فند 40 سے زیادہ دوسرے نصاب تک اس کے مالک کے لیے ہیں۔ زیادتی یعنی بچت میں خمس ہے، زیادتی کے آگے بریکٹ لکھا ہے، پھر لکھا ہے اس میں لکھا ہے بچت میں خمس ہے، پھر لکھا ہے نہ خلات ہے نہ ورات خیلام الف توئے اور واور الف توئے، اور نہ شناق ہے شین نون الف قاف، اور نہ شغار شین غین الف رے۔ جو کھیتی پکنے سے پہلے بیج ڈالے اس نے سودی لین دین کی، اور ہر نشے والی چیز حرام ہے۔ بس یہاں پہ یہ لکھا ہے، اور اب آگے چلتے ہیں، اگلے پیراگراف میں لکھا ہے کہ ابو عبید کہتا ہے اقیال بڑے بادشاہ سے کم رتبے والے یمن کے بادشاہ کو کہتے ہیں۔ اقیال کی ہجے الف قاف یہ الف لام، اقیال بڑے بادشاہ سے کم رتبے والے یمن کے بادشاہ کو کہتے ہیں۔ اس کا مفرد قیل قاف یہ لام قیل ہے، اور یہ اپنی قوم کا بادشاہ ہوتا ہے۔ اور اباحلہ عین بے الف ہے لام ہے، اباحلہ وہ جن کی سلطنت کا اقرار کیا جائے اور وہ لوگ اس سلطنت سے معزول نہ ہوئے ہوں، اور ہر محمل چیز میم عین بے ہے لام بحل ہے۔ پھر لکھا ہے کہ تابت تے الف بے تو تابت شرن شین رے الف پہ 2 زبر ہیں، تو تابت شرن، اور بریکٹ میں لکھا ہے کہ 1 ارب شاہد کہتا ہے۔ اب یہاں پہ شعر ہے عربی کا جس کا ترجمہ ساتھ ہی لکھا ہے کہ جب تم مجھے طلب کرو گے جب تک کہ میں زندہ مسلمان ہوں تم مجھے متعابہل جنگ کے دستے اول میں پاؤ گے۔ پھر لکھا ہے مسترعل میم سین تیرے عین لام، مسترعل بریکٹ میں لکھا ہے چرواہا وہ آدمی ہے جو گھوڑوں یا اس کے علاوہ جانوروں کے گلے کے ساتھ نکلتا ہے۔
منحبل وہ ہے کہ جسے حقیر چیزوں سے منع کیا جاتا ہے. راجز ایک شاعر اپنے اونٹ کو یاد کرتے ہوئے کہ جسے پانی پر چھوڑا گیا تھا تاکہ اس میں جیسے چاہے وارد ہو، کہتا ہے کہ آزاد اونٹ کہ جسے دلیر و بہادر نے آزاد چھوڑا ہے. یہ اس شاعر کا جو کہنا تھا وہ اردو میں پڑھ لیا. پھر لکھا ہے کہ یعنی اونٹ پانی پر چھوڑ دیا گیا ہے تاکہ جیسے چاہے اس میں جائے. پھر لکھا ہے تے یہ عین ہے تیا 40 بھیڑ بکریوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. تیما تے یہ میم ہے تیما اس بھیڑ بکری کے ریوڑ کو کہا جاتا ہے جو 40 سے زیادہ ہو یا یہاں تک کہ دوسرے نصاب زکوٰۃ تک پہنچ جائے. اور کہا جاتا ہے کہ یہ بھیڑ اور بکری مالک کے لیے پالتو ہیں جن سے وہ دودھ لیتا ہے، اور وہ سائمہ سین الف حمزہ میم ہے بریکٹ میں ہے کہ بیابان میں چرنے والی نہیں ہے. اور یہ وہ پالتو بھیڑ بکری ہے کہ جس کے بارے میں ابراہیم سے روایت کی گئی ہے کہ انہوں نے کہا کہ پالتو بھیڑ بکری میں زکوٰۃ واجب نہیں ہے. ابو عبید نے کہا ہے کہ کبھی اس کا مالک اس کے گوشت کی ضرورت محسوس کرتا ہے تو اسے ذبح کر دیتا ہے، اور اس وقت کہا جاتا ہے کہ مرد نے بھوک کی حالت میں بکری کو ذبح کیا اور عورت نے بھوک کی حالت میں بکری کو ذبح کیا. یہ بریکٹ میں لکھا ہے یہ پورا جملہ کہ مرد نے بھوک کی حالت میں بکری کو ذبح کیا اور عورت نے بھوک کی حالت میں بکری کو ذبح کیا. اور ساتھ میں لکھا ہے حتیہ یعنی شاعر لام الف اور ساتھ میں چھوٹی یہ لکھا ہے کہ اس کی اولاد کی تعریف میں کہتا ہے. حتیہ جو شاعر ہے وہ لائی کی اولاد کی تعریف میں کہتا ہے کہ آل لائی لام الف اور چھوٹی یہ کی کنیز نے بھوک کی وجہ سے بکری ذبح نہیں کی بلکہ ان لوگوں نے اس کو اس کام کے لیے ذمہ دار بنایا تھا. یہاں پہ بریکٹ کلوز ہو گیا. یہ شعر اس کا مطلب تھا. شاعر بیان کر رہا ہے کہ کنیز گھر کی دودھ والی بکری کو ذبح کرنے کی محتاج نہیں تھی. ابو عبید کہتا ہے کہ سیوب سین یہ واو بے سیوب زمین کے اندر چھپائے ہوئے مال کو کہتے ہیں. میری نظر میں اس لفظ کو نہیں لیا گیا مگر اس سیب سین یہ بے کے لفظ سے کہ جو کہ بخشش کے معنی میں ہے. آپ کہتے ہیں کہ خدا کی بخشش و عطا سے، تو یہاں پر سیب سین یہ بے سیب بخشش کے معنی میں ہے. اور پھر لکھا ہے کہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان کہ نہ خلات ہے اور نہ ورات. تو کہا جاتا ہے کہ خلات کا لفظ اس وقت استعمال ہوتا ہے کہ جبکہ دو ملانے والے آدمیوں کے درمیان 120 بھیڑیں ہوں، ایک کی 80 اور دوسرے کی 40. جب زکوٰۃ لینے والا آ کر ان میں سے 2 بھیڑیں لے لے تو 80 والا 40 والے کو ایک بھیڑ کا تیسرا حصہ واپس کرتا ہے، تو اس پر ایک پوری بھیڑ اور دوسری کا تیسرا حصہ زکوٰۃ ہوئی، اور دوسرے پر صرف 2/3 بھیڑ زکوٰۃ ہوئی. اور اگر زکوٰۃ لینے والا 120 پر ایک بھیڑ لے تو 80 والا 40 والے کو 1/3 بھیڑ واپس کرتا ہے، تو اس پر بھیڑ کا 2/3 حصہ زکوٰۃ ہوئی اور دوسرے پر 1/3. مطلب ہے اس قول کا کہ خلات خیلام الف تو خلات کے بارے میں بریکٹ میں لکھا ہے جائز، کہ خلات نہیں کہ جائز نہیں کہ ورات دھوکہ دینا ملاوٹ کرنا. کہا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قول کہ نہ خلات جائز ہے اور نہ ورات تو اس قول کی طرح ہے کہ متفرق کو جمع نہیں کیا جائے گا اور مجتمع کو علیحدہ نہیں کیا جائے گا. پھر لکھا ہے آخر میں کہ اس کتاب کے مصنف رضی اللہ کہتے ہیں کہ یہ معنی زیادہ صحیح ہیں اور پہلے معنی میں کوئی قابل دلالت چیز نہیں ہے، اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قول شناق نہیں ہے. شین نون الف قاف اور اس کے مطلب لکھے ہیں بریکٹ میں جائز نہیں تو شنق شین نون قاف شنق وہ مقدار ہے کہ جو زکوٰۃ کے 2 نصابوں کے درمیان ہوتی ہے، اور وہ کہ جو 5 اونٹ سے زیادہ ہوں 10 تک اور جو 10 سے زیادہ ہوں 15 تک. یعنی فرما رہے ہیں کہ اس درمیانی حصے میں سے کچھ بھی زکوٰۃ کے لیے
نہیں لیا جائے گا، اور اس طرح تمام ان مقداروں میں کہ جو 2 نصابوں کے درمیان ہیں۔ پھر لکھا ہے کہ اختل الف خیت تو لام ایک شخص کی تعریف میں کہتا ہے، شعر ہے یہاں پہ اس کا ترجمہ، کہ قرم قاف ر میم قرم کے جس سے دیتوں کے درمیانی مقدار نے تعلق پیدا کیا ہے جب سینکڑوں دیتوں کو اس پر اٹھانے کا حکم کیا گیا۔ اور پھر لکھا ہے کہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قول شغار شین غین الف ر بریکٹ پہ لکھا ہے کہ جائز، تو شغار جائز نہیں ہے، وہ یہ کہ جاہلیت میں کوئی شخص جب دوسرے کے پاس اس کی بیٹی یا بہن کی خواستگاری کے لیے جاتا تو اس کا مہر یہ قرار دیتا کہ وہ اپنی بیٹی یا بہن کی شادی اس سے کرائے گا، اس کے علاوہ کچھ بھی مہر نہیں قرار پاتا، تو اس سے منع کیا گیا ہے۔ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قول کہ انورٹڈ کاما کہ جس نے پکنے سے پہلے کھیتی کو بیج دیا اس نے سود کی لین دین کی انورٹڈ کاما، تو اس سے مراد کھیت کا بیچنا اس کے دانے ظاہر ہونے سے پہلے ہے۔ تو یوں سامعین ہم یہاں پر جتنا ہم یعنی پیج 324 پر آپ سے اجازت چاہتے ہیں، اگلی جو نشست میں ملتے ہیں۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔